نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 5 ایسی خاص نشانیاں ذکر کروں گا۔ اگر وہ 5 نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوں گے، پھر یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ آج بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے، کیا ہم ہدایت پر ہیں؟ تو آئیں اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ 5 نشانیاں آپ میں موجود ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تو یقیناً پھر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوں گے اگر وہ 5 نشانیاں آپ میں موجود ہیں۔ تو آئیں جانتے ہیں آخر وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ ہدایت پر ہونا۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں ہیں؟ تو پھر ہدایت کی دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ سفر کے دوران یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ بہت ہی جامع دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، بے شک تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہدایت ملنا بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھین جائے تو پھر ایسی ہدایت کا کیا فائدہ؟ اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے۔ تو یہ دعا بکثرت پڑھتے رہنا، اور یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو انسان کے ہدایت پہ ہونے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ ہدایت پر ہونا۔ اب دوسری نشانی کیا ہے؟ انسان کے ہدایت پہ ہونے کی دوسری نشانی کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اکڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے، جس سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں اس سے کیا کرتا ہے؟ نجات پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے پر جو وعدہ فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے اور سچا ہے۔ تو جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو انسان کے ہدایت پہ ہونے کی دوسری نشانی کیا تھی؟ کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب تیسری نشانی کیا ہے؟ انسان کے ہدایت پہ ہونے کی تیسری نشانی کہ اپنی خامیاں دیکھنا اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنا اور اپنی خامیاں دیکھنا۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اپنی خامیاں دیکھو۔ آپس میں جوڑ کب بیٹھے گا؟ میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں اور ہر چھوٹے بڑے میں، جب ایک کی نظر دوسروں کی خوبیوں پر اور اپنی خامیوں پر ہو۔ اللہ پاک ستار ہیں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ پاک ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا تو پھر اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیں گے، خواہ وہ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھا ہو۔ تو ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اور اپنی خامیاں دیکھیں۔
تو انسان کے ہدایت پہ ہونے کی تیسری نشانی کیا تھی؟ اپنی خامیاں دیکھنا اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنا۔ انسان کے ہدایت پہ ہونے کی چوتھی نشانی کہ نیکی سے محبت کرنا اور برائی سے نفرت کرنا۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمال کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک کا وساعت کا سیئتک کا فانت مؤمن، جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ یعنی نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے غمزدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو سمجھو کہ تم مومن ہو، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو انسان کے ہدایت پہ ہونے کی چوتھی نشانی کیا تھی؟ کہ نیکی سے محبت کرنا اور گناہ سے نفرت کرنا۔ انسان کے ہدایت پہ ہونے کی پانچویں نشانی کہ اللہ کی خاطر حرام کاموں کو چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ منہ ما ہوا خیر لک منہ، یقیناً اللہ کی خاطر آپ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب آپ اللہ کی خاطر حرام کاموں کو چھوڑ دو گے، برے کاموں کو چھوڑ دو گے، گناہوں کو چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔